دجال کیسا ہوگا؟ دجال ہے کہاں؟ کب آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ اس کے متعلق ہماری ایک سیریز چل رہی ہے. جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 3 ہے. اس سے پہلے 2 قسطیں ہم اپلوڈ کر چکے ہیں. یہ تیسری قسط. دجال کی پہلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے احادیث کے حوالے سے دجال کے متعلق بات کی کہ اس بات پر مہر ثبت ہو جائے کہ دجال ہے اور آ کر ہی رہے گا. جو اس کے منکرین ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں وہ گویا ارشادات نبوی کا ہی انکار کر رہے ہیں. دوسرے حصے میں پڑھا کہ دجال ہے کون، اس کی جسامت کیسی ہوگی اور اس کو پہچانا کیسے جائے گا. آج کے حصے میں ہم ایک اہم ترین سوال کہ دجال اس وقت ہے کہاں. یہ ایسا سوال ہے جس کی دجال کے بارے میں جاننے والے ہر شخص کو تلاش ہے. دجال کی موجودگی کے اصل مقام کے بارے میں تو صرف اس وقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہو، اور اس کے بعد شاید تھوڑا بہت اشارہ دجال کے متعلق اس کے چیلے جانتے ہوں جو دجال کے قریب ترین شمار کیے جاتے ہیں، اور دنیا کے بدلتے حالات کے سبب مسلسل دجال سے رابطے میں رہتے ہیں اور اس مردود کو آگاہ رکھتے ہیں اور اس سے ہدایات لیتے ہیں. دجال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی دنیا میں ہی اسی زمین پر موجود ہے اور دنیا کے حالات سے مکمل طور پر خبردار ہے. یہاں ذکر کرتا چلوں ایک بار پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی. انہوں نے دجال کو ایک ویرانے جزیرے پر پایا تھا. اس وقت ہماری دنیا میں 2 مقام ایسے ہیں جو پراسراریت سے بھرپور ہیں اور وہاں عوام اور عام آدمی کی رسائی ناممکن ہے. ان 2 مقامات میں ایک تو برمودا ٹرائی اینگل ہے اور دوسرا جاپان کا ڈیول سی ڈریگن ٹرائی اینگل، یا اردو میں اسے شیطانی سمندر کہتے ہیں. نمبر 1، برمودا تکون اور جاپانی تکون میں کئی باتیں مشترک ہیں. پہلی بات یہ کہ دونوں میں ہی انسان کی رسائی ممکن نہیں. نمبر 2، دونوں جزیرے ویران و بیابان ہیں اور حکومتوں کی جانب سے دونوں کی جانب سفر کرنے کی اجازت نہیں. دونوں جزیرے کئی ہوائی، سمندری اور بحری جہاز نکل گئے ہیں جن کی کوئی خبر نہیں کہ کیسے گم ہوئے. نمبر 4، دونوں جزیروں میں کمپاس کام نہیں کرتا اور جانے والے جہاں اپنا راستہ کھو دیتے ہیں. نمبر 5، دونوں جزیروں میں انتہائی طاقتور میگنیٹک فیلڈ یا مقناطیسی قوت موجود ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے اندر سمو سکتی ہے. نمبر 6، دونوں جزیروں میں گم ہو جانے والے جہازوں کو پراسرار طور پر کئی دہائیوں بعد دوبارہ رونما ہوتے دیکھا گیا ہے. نمبر 7، دونوں جزیروں پر اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں ہم ایلینز کی سواری بھی کہتے ہیں. اب ایک اہم بات جو شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کی ہو کہ چاہے دجال جاپان کے شیطانی سمندر میں ہو یا برمودا تکون میں، ان دونوں جزیروں میں موجود انتہائی طاقتور مقناطیسی قوت قدرتی نہیں. حیران ہوگے نا؟ چلے بتاتا ہوں. جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کی تھی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ وہ صحابی رسول تھے تو شاید دجال سے بچ گئے، تو ایسا نہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہ تھے، اور وہ اکیلے نہ تھے بلکہ ان کے ساتھ 30 افراد بھی تھے جو صحیح سلامت واپس لوٹ آئے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان دونوں جزیروں میں موجود مقناطیسی قوت قدرتی نہیں ہے، ورنہ یہ قوت اس وقت بھی موجود ہوتی. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان 2 جزیروں میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کچھ انسانی اور کچھ شیطانی قوتوں کا ہاتھ موجود ہے جو کہ نہیں جانتے یا نہیں چاہتے کہ دنیا یہاں کے بارے میں جانے یا اسے کھوجے. آج یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ جب دجال اسی زمین پر موجود ہے تو ساری دنیا اس وقت طاقتور ترین سیٹلائٹ کی نگرانی میں ہے، تو دجال کو کیوں نہیں ڈھونڈ نکالا گیا؟ تو بات بالکل غلط ہے کہ زمین کا چپا چپا سیٹلائٹ کی پہنچ میں ہے، کیونکہ ابھی ایسے کئی مقامات ہیں جن کو کھوجا نہیں جا سکتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ساری ٹیکنالوجی دجالیوں کے ہاتھوں میں ہے. اگر ان کی پہنچ دجال تک ہو بھی چکی ہے تو کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے. خیر، جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مخبر دو جہاں سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی گوش گزار فرما چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک زمین پر مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہے طیبہ اور یہ ہے طیبہ، اور دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے اور نہ شام میں، بلکہ دست مبارک کا اشارہ مشرق کی جانب کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے. اب ایک جزیرہ عرب سے مشرق کی جانب نظر دوڑائیں تو آپ کو 2 مقامات ملیں گے جنہیں ساری دنیا اور مغرب میں بھی شیطانی مقامات، شیطانی سمندر کہا جاتا ہے. کن بات یہ ہے کہ ان دونوں مقامات کا آخری سرا امریکہ سے ہی جا ملتا ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا.
ड्रैगन तकून या जापान का शैतानी समुंदर जापान के जनूब में बहरुल काहिल का एक इलाका है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो से 100 किलोमीटर जनूब की जानिब मियाक जजीरे की इर्द गिर्द बहरुल काहिल का एक खित्ता है। यह हिस्सा मारीना ट्रेंच के करीब तरीन वाक़ई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इसके तकून का जोग्राफिया में उलझा रहा हूँ, तो हरगिज़ नहीं, ये पॉइंट सबसे अहम है, इसलिए बिल्कुल वाज़े कह रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। ये मारीना ट्रेंच वो जगह है जिसका जिक्र मैंने डार्क वेब में किया था। ये ट्रेंच दुनिया के सबसे गहरी मुकाम है और इस मुकाम पर अमेरिका की एक रियासत हवाई जापान से मिलती है। जी हाँ, हवाई रियासत हाई मुत्तहिदा अमेरिका की एक रियासत जो बहरुल काहिल में मारीना ट्रेंच के पास वाक़ है। हवाई रियासत हाई मुत्तहिदा अमेरिका की 50वीं रियासत है जो अमेरिका के दीगर रास्तों से दूर बहरुल काहिल के वस्त में वाक़ है। मारीना ट्रेंच खौफनाक तरीन ज़लज़लों की आमाजगाह है और इसी मारीना ट्रेंच के ज़रिए जापान का शैतानी समुंदर अमेरिका की रियासत हवाई मिलती है। अब बात करते हैं बरमूदा तकून के। ये हिस्से कुल तकरीबन 300 जजीरों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें 20 में इंसानों की आबादी है, जबकि 280 जज़ायर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सुनसान व बियाबान है। इस तकून का कुल रकबा 11,40,000 मुरबा किलोमीटर है। ये एक मुसलसल तकून बहरुल ओकियानूस में वाक़ है, जो कि एक मशहूर अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से शुरू होकर बरमूदा और पोर्टोरिको से होती है और वापस फ्लोरिडा पर इख्तिताम पजीर होती है। यूँ ये एक मुसलसल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फ्लोरिडा का मतलब है इस खुदा का शहर जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। सोचे आखिर कौन सा खुदा? जी, दज्जालियों का नाम नहाद मसीहा, छोटा दज्जाल, झूठा दज्जाल। यहाँ ये बात साबित होती है कि जापान के शैतानी समुंदर से बरमूदा तकून तक दज्जाल का इलाका है और इन्हीं इलाकों में दज्जाल की मौजूदगी यकीनी है। मिस्र के एक प्रोफेसर अबू दाऊद ईसा ने अपनी किताब दज्जाल और बरमूदा तकून में ये बात लिखी है कि दज्जाल पहले बहरुल काहिल में था, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा पोशी फरमा जाने के बाद दज्जाल की जंजीरें तो टूट गईं और वो शैतान समुंदर से शैतानी तकून यानी बरमूदा ट्रायंगल में आ गया और अपने खरूज की तैयारी में है, लेकिन अभी इसे खरूज की इजाज़त नहीं मिली। हदीस मुबारका के मुताबिक जजीरा ने अमश से इन्होंने अबू सुफियान से और उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत की, कहा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इब्लीस का तख्त समंदर पर है, वो अपने लश्कर रवाना करता रहता है ताकि वो फितना बर्पा करें। इसके नज़दीक शैतानियत के दर्जे में सबसे बड़ा वो है जो ज़्यादा बड़ा फितना बर्पा करे। इस हदीस मुबारक के मुताबिक इब्लीस अपना तख्त पानी या समंदर पर लगाता है। और याद रखिए कि दज्जाल शैतान का आखिरी और मखलूक खुदा के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हथियार है और ये दज्जाल भी इस समुंदरों या पानियों में ही मौजूद है। खैर इसकी असल और बिल्कुल हकीकी जगह का इल्म तो अल्लाह पाक ही जानता है और शायद कि कुछ हद तक शैतान के अहम तरीन चेले वाकिफ़ हो सकते हैं, मगर इसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बात जो मुकम्मल तौर पर यकीन से कही जा सकती है कि दज्जाल ईरान में अफ़सहान से निकलेगा, जहाँ 70,000 यहूदी सदियों से इसके इंतज़ार में हैं। वल्लाहु आलम।